دعوت خطاب دینے کی جستجو بھی رکھتا ہوں اور رب کریم سے حوصلہ بھی مانگ رہا ہوں. یقیناً اس شخصیت کو خطاب دینے جا رہا ہوں کہ خطابت کی دنیا میں جن کا نام معیار اور اعتماد یوں حاصل کر چکا ہے کہ خطابت میں لفظ ان کی زبان پہ یوں بولتے ہیں کہ لفظوں کو بھی رشک آنے لگتا ہے، اور جو الفاظ اپنی خطابت میں استعمال کرے ان الفاظوں کو احترام مل جاتا ہے، اور جن الفاظوں کو وہ استعمال نہ کرے وہ الفاظ ان سے رقابت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظ ان شخصیت کے معیار کے مطابق نہیں ہوتے تو الفاظ رقابت کرنے لگتے ہیں. ان کے بیان کی بلند پروازی کو دیکھ کر میں اپنے اور آپ کی محبتوں کے احساسات کو شاعر کے در دیوار اور ان کے الفاظ کو مستعار لیتا ہوا میں قائد محترم کی نظر کرنے لگا ہوں، قائد محترم کے خط و خال کی نظر کرنے لگا ہوں، قیل و قال کی نظر کرنے لگا ہوں، گفتار و خطاب کی نظر کرنے لگا ہوں کہ کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے. وہ بھیڑ میں بھی ہو تو تنہا دکھائی دے، وہ بھیڑ میں بھی ہو تو تنہا دکھائی دے. لب ایسے کہ ساغرے صحبا دکھائی دے، لب ایسے کہ ساغرے صحبا دکھائی دے. لفظ بولے تو جام جھلکتا دکھائی دے. آپ کی محبتوں کو شامل کرتے ہوئے قائد محترم کی عقیدت اور محبتوں کو لفظوں کے زاویوں میں تولتے ہوئے کہتا ہوں، ہمیں اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، ہمیں اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا. کوئی تم سا ہو تو رکھے بھی نام تیرا. قائد محترم کی محبتیں آپ کی محبتوں کو جوڑنے لگا ہوں، اور آپ اور اپنی محبتوں کو قائد محترم کی نظر کرنے لگا ہوں. ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہے جناب، بس ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے جو اتراتا ہے مال پر جا پر اترائے. بس ایک ہی شخص کو غرور بنا رکھا ہے. دعوت خطاب دینے لگا ہوں عظمتوں کے آسماں کا چاند تارا. میں کیوں نہ کہوں یہ پیارا پیارا، یہ قائد ہمارا، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، یہ پیارا پیارا، یہ جرت والا، یہ قائد ہمارا، یہ ہمت والا، یہ قائد ہمارا. تیرے ساتھ جیئیں گے، تیرے ساتھ مریں گے، یہ وعدہ ہمارا، یہ وعدہ ہمارا. یہ چڑھتا سورج، سورج کی کرنیں، یہ چڑھتا سورج، سورج کی کرنیں. حضرت علامہ مولانا غازی اورنگزیب. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام علماء کرام، دل عزیز طالب العلم دوستو، ساتھیوں، علاقہ کے معززین، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، آج جامعہ سیف العلوم یوسفیہ میں ختم قرآن کریم کی اس بہت بابرکت اور مبارک محفل میں حاضری، ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ جامعہ کا خوبصورت نظم، طلباء کی کثیر تعداد، شعبہ کتب اور شعبہ حفظ میں بھرپور کارکردگی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی راحت گل صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ان کا سایہ ہم پر، آپ سب پر بہت دیر تک اللہ قائم اور دائم فرمائے۔ وقت زیادہ تفصیلی نہیں ہے، علماء کرام کے خطابات اور بیانات آپ نے سماعت فرمائے۔ ختم قرآن کریم کی محفل بھی آپ کے سامنے ہوئی۔ میں کچھ دیر کے لیے حاضری لگانے کی غرض سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ بات کو توجہ سے سننے کی کوشش کیجیے تاکہ مجھے بات سمجھانے میں اور آپ کو سمجھنے میں
آسانی ہو جائے۔ چونکہ ختم قرآن کا موقع ہے، میں قرآن کی بات کرنے لگا ہوں، اور قرآن کی بات یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی، دنیا کی سب سے بہترین، دنیا کی سب سے مضبوط، دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب کا نام قرآن ہے، جو لا ریب بھی ہے، لاجواب بھی ہے، مقدس بھی ہے، بہترین بھی ہے۔ کسی طرح سے کوئی کلام اور کوئی کتاب، کوئی الفاظ قرآن کریم کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت اعلیٰ مقام دیا ہے۔ جس طرح حضور آخری نبی ہیں، ایسے قرآن آخری کتاب ہے۔ ساری کائنات مل کے حضور کے برابر نہیں ہو سکتی، سارے کلام مل کے قرآن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ آخری کتاب ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، یہ لاجواب کتاب ہے، یہ قیامت تک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں تحریف نہیں ہے، اس کی کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، اس میں کوئی چیز کم نہیں ہے، اس میں کوئی چیز زیادہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے یہ کتاب حضور کو دی ہے، آج بھی یہ کتاب ویسے ہی ہے۔ جیسے لوح محفوظ میں یہ قرآن لکھا ہوا ہے، ایسے ہی اس بچے کے سینے میں وہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ جیسے لوح محفوظ میں اس کی ترتیب ہے، ایسے اس بچے کی زبان پہ اس کی تجوید ہے۔ جیسے ہی لوح محفوظ میں یہ محفوظ ہے، ایسے ہی بچوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہے۔ گویا اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے اور ایک قرآن بچوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جو وہ ہے وہ یہ ہے، جیسا وہ ہے ویسا یہ ہے، جس طرح وہ ہے اس طرح ہے۔ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہی کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں بھی وہی لکھا ہوا ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اور اس میں بھی وہی لکھا ہوا ہے جو بچے کے سینے میں محفوظ ہے۔ اب میں آپ کو آگے جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم کو یہ عظمت ہے کہ یہ جس کی طرف اس کا رخ ہو جائے وہ چیز بلند ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم جس کے ساتھ وابستہ ہو جائے وہ چیز بلند ہو جاتی ہے، یا جو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو جائے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، جیسے ہی اس کی حیثیت قرآن کے ساتھ ہوتی ہے وہ باقی چیزوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اپنی جنس کے اندر اس کی حیثیت بدل جاتی ہے، اپنے مکتب کے اندر اس کی حیثیت بلند ہو جاتی ہے، اپنے لوگوں میں وہ اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس کی پہلی مثال اس ٹپائی کو لے لیں جو لکڑی کی بنی ہے، جو بچوں کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ مجھے اگر آپ کہیں اس پر پاؤں رکھو میں نہیں رکھتا، مجھے آپ کہیں اس پر بیٹھ جاؤ میں نہیں بیٹھتا، میں آپ کو کہوں پاؤں رکھو آپ نہیں رکھتے، آپ کو کہوں بیٹھ جاؤ آپ نہیں بیٹھتے۔ آپ نے مجھے کہا صوفے میں بیٹھ جاؤ میں صوفے میں بیٹھ گیا، مجھے کہو یہاں بیٹھ جاؤ میں نہیں بیٹھتا۔ آپ مجھے کہو صوفے پہ کھڑے ہو جاؤ میں کھڑا ہو جاؤں گا، آپ مجھے کہو اس پہ کھڑے ہو جاؤ میں نہیں کھڑا ہوں گا۔ مجھے کوئی کہے اس صوفے کو گندگی میں پھینک دو میں پھینک دوں گا، مجھے کہیں سے گندگی میں پھینک دو میں نہیں پھینکوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ صوفے میں ایسی کون سی خرابی آ گئی، ٹپائی میں ایسی کون سی اہمیت آ گئی؟ وہ خوبصورت بھی ہے، وہ مہنگا بھی ہے، وہ ملتا بھی مشکل سے ہے، یہ تو لکڑی ہر جگہ ملتی ہے، اس کی خوبی کیا ہے؟ جواب میں کہا جاتا ہے مولانا صاحب صوفے کی نسبت کسی فرد کے ساتھ ہے اور ٹپائی کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن کی ٹپائی کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، اس پر قرآن رکھا جاتا ہے۔ کوئی اس پر پاؤں رکھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اس پر گندگی پھینکنے کو تیار نہیں ہے، نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ آپ آگے چلیں تو آپ کو ایک کاغذ ملے گا جس پر قرآن لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ بازار میں کہیں جائیں اور وہ کاغذ پڑا ہو تو آپ اس کاغذ کو اٹھا لیتے ہیں، اسے چومتے ہیں اور اپنی جیب میں رکھتے ہیں، پھینکنے والے کو برا بلا کہتے ہیں، اس نے یہ کاغذ یہاں پھینکا،
اس پر قرآن لکھا ہوا ہے، آپ اسے اٹھا لیتے ہیں، چوم بھی لیتے ہیں، جھاڑ بھی لیتے ہیں، جیب میں بھی رکھ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں بازار میں جا رہے ہیں اور وہاں 5000 کا نوٹ پڑا ہوا ہے اور آپ کو نظر آ گیا، آپ اسے چومتے نہیں ہیں، اٹھاتے ضرور ہیں، چھوڑتے بھی نہیں ہیں، لیکن چومتے نہیں ہیں، آنکھ سے نہیں لگاتے، بلکہ پہلے آپ اس پہ ایسے پاؤں رکھ دیتے ہیں، پھر دائیں دیکھتے ہیں، پھر بائیں دیکھتے ہیں، پھر آگے پیچھے دیکھتے ہیں، کوئی نہیں ہے، پھر آہستہ سے بیٹھتے ہیں، اس کو یوں رگڑ کے اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں. اس کو چوما نہیں، اس کو چاٹا نہیں. میں نے کہا اس کو چوم اور چاٹ کیوں نہیں رہے؟ یہ بھی کاغذ ہے، وہ جو پہلے ملا تھا وہ بھی کاغذ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو کاغذ آپ نے ابھی ملا، پاؤں کے نیچے سے اٹھایا، اس کی چیزیں ملتی ہیں، اس کا سامان ملتا ہے، اس سے آپ کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو میسر آ سکتی ہیں اور آپ یہ ساری چیزیں لے سکتے ہیں. تو آپ یہ اس کو اپنے چوما کیوں نہیں؟ اور جو دوسرا کاغذ آپ کو ملا ہے اس سے ملتا بھی کوئی نہیں ہے اور آپ کی جیب میں آپ نے رکھ لیا، اس کو آپ نے چوما کیوں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں اس سے دنیا کی چیزیں ملتی ہیں، لیکن دوسرے کاغذ کا تعلق قرآن سے ہے، لہذا اس کی نسبت میری نظر میں زیادہ ہے، میں نے اسے چوم بھی لیا، آنکھوں میں بھی لگا لیا. ایسے ہی آپ کپڑے کی مثال لے لیں. ایک کپڑا ہے جس میں آپ قرآن لپیٹتے اور لپیٹ کر آپ اسے رکھتے اور رکھ کر اس کو آپ غلاف کہتے ہیں. اگر کوئی آپ سے کہے اس غلاف کو پھینک دو، آپ پھینکتے نہیں. کوئی کہے اس کو پھاڑ دو، آپ پھاڑتے نہیں. کوئی کہے آپ اس پر پاؤں رکھو، آپ پاؤں نہیں رکھتے. حالانکہ آپ اپنی قمیض پھینک دیتے، اپنی ٹوپی پھینک دیتے، اپنا لباس پھینک دیتے، یہ ساری چیزیں آپ ادھر ادھر رکھتے. اور آپ کو کوئی خوبصورت رومال راستے میں مل جائے، آپ پہلے تو اٹھاتے نہیں ہیں، اٹھا کر اس کو پھینک دیتے یا ویسے رکھ لیتے. لیکن آپ کو کسی جگہ غلاف مل جائے، آپ اسے اٹھاتے ہیں، چومتے اور گھر لاتے. گھر لا کر آپ اپنی بیگم سے کہتے ہیں یا اپنی ماں سے کہتے ہیں یا اپنی بہن سے کہتے ہیں یا اپنی بیٹی سے کہتے ہیں یہ کپڑا مجھے باہر سے ملا ہے. کسی بدبخت نے اس کپڑے کو باہر پھینک دیا، بڑا بے ایمان آدمی تھا، اس کو دھو لو اور دھو کر اس کو رکھ لو. لیکن یاد رکھنا اس کو دھونے کے بعد اس کا پانی گٹر میں نہ پھینکنا، اس کو ایسی جگہ پہ دھونا اس کا پانی دھو کر صاف جگہ پہ ڈال دینا. اس کے اندر سے کیا نکلے گا کہ میں اس کے پانی کو گٹر میں نہ پھینکوں؟ اس پہ لوگوں کے پاؤں آتے رہے ہیں، اس میں مٹی لگی ہوئی ہے، اس میں کچرا لگا ہوا ہے، اب اس کا پانی گٹر میں کیوں نہ پھینکوں؟ وہ کہتا ہے یہ ساری باتیں مجھے پتا ہے لیکن اس کو ایسا نہ کرنا. تو جواب میں وہ بیوی کہتی ہے، وہ بیٹی کہتی ہے، وہ ماں کہتی ہے آپ نے مجھے اپنا کرتا دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا اپنی پگڑی دی تھی، یہ نہیں کہا تھا اپنا رومال دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا مسجد سے جانماز لا کر دی تھی، یہ نہیں کہا تھا. اس کپڑے میں ایسی کون سی خوبی پیدا ہو گئی ہے جس کے بارے میں آپ مجھے کہتے ہو اس پھٹے پرانے کپڑے کو کہ اس کو آپ نے پانی کو گٹر میں نہیں پھینکنا؟ وہ کہتا ہے تجھے پتا نہیں کپڑے کی نسبت میرے ساتھ تھی، جبے کی نسبت میرے ساتھ تھی، رومال کی نسبت میرے ساتھ تھی، ٹوپی کی نسبت میرے ساتھ تھی، اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے. تو جس طرف قرآن کی حیثیت جاتی ہے وہ چیز بلند ہو جاتی ہے. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ایک رات دنیا میں ایسی ہے جس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. یہ لیلۃ القدر کی رات بلند کیوں ہے؟ ساری راتوں سے اعلیٰ کیوں ہے؟ اس کا مرتبہ بہت بلند کیوں ہے؟ قرآن کریم نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. جس رات میں قرآن اترا، جس کو رات میں قرآن لوح محفوظ میں آیا، وہ رات لیلۃ القدر کی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کیا پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر کہا، علماء بیٹھے ہوئے، خیر کا معنی عربی میں صرف بہتر کے لیے نہیں آتا، بہت بہترین کے لیے آتا ہے. خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہت بہتر ہے. یہ جو رات تمہیں دی گئی ہے یہ بہتر رات ہے. یہ رات کیوں بہتر ہوگی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس رات میں قرآن اترا ہے. میں نے کہا یہ رات جمعے کی رات، میں نے کہا یہ عیدین کی رات، میں نے کہا یہ دوسری راتیں، یہ ساری جمع ہو جائے پھر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جواب آتا ہے
دنیا میں جتنی راتیں ہیں وہ سب مل جائیں اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں اگلا ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ نہیں کہا یہ رات راتوں میں سب سے بہتر ہے، بلکہ اگر آپ غور میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے یہ رات زمانوں میں سب سے بہتر ہے۔ بھئی یہ رات راتوں میں سب سے بہتر نہیں، یہ رات زمانوں میں سب سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں میں صبح بھی آتی ہے، شام بھی آتی ہے، دوپہر بھی آتا ہے، اجالا بھی آتا ہے، اندھیرا بھی آتا ہے، سورج بھی نکلتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، چاند بھی آتا ہے، چھپ بھی جاتا ہے، ستارے بھی آتے ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان مہینوں میں رہتی ہے، اور رات تو صرف وہ ہوتی ہے جس میں تاریکی اور اندھیرا ہوتا ہے۔ اس قرآن کی برکت سے اس رات کو وہ اعزاز ملا، وہ صرف راتوں میں اعلیٰ نہیں ہوئی بابا، وہ کائنات کی ہر لڑے سے اعلیٰ ہو گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اگلی سوال سمجھنا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ کتنی بہتر ہے؟ کتنی بہتر ہے؟ اس سے 2 دن 5 دن؟ کتنی بہتر ہے؟ اتنی بہتر ہے کہ اس کے برابر ہے ہی کوئی نہیں، بہترین ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ لفظ کو یہاں چھوڑ دیا، جملے کو یہاں چھوڑ دیا، اس کی وسعت میں، اس کی گہرائی میں ہوتا رہو اور ڈوبتے چلے جاؤ۔ بھائی لفظ چھوڑ دیا، جملہ چھوڑ دیا، اس کی گہرائی میں ہوتا رہو اور ڈوبتے چلے جاؤ، تم ڈوبتے چلے جاؤ گے، ہوتے سے باہر آ ہی نہیں سکو گے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جاتا، اگلی بات میں آگے چل کے کروں گا۔ ایک مہینہ ہے، اس مہینے کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، سارے مہینے مل جائے اس رمضان کے مہینے کا مقابلہ بابا نہیں کر سکتے۔ بھئی رمضان کا مہینہ اہمیت والا کیوں ہے؟ جس میں جو آپ نفل پڑھیں فرض کے برابر، فرض پڑھیں 70 فرائض کے برابر، اس کی راتیں، اس کے دن، اس کے ایام، اس کی سحری، اس کی افطاری، اس کی عبادت، اس کی تلاوت، اس کی نیکیاں، اس کی رفتار اتنی بلند ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلنا فی لیلۃ القدر، رات بلند اس لیے اس میں قرآن نازل ہوا، مہینہ اعلیٰ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ، مکہ مکرمہ جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، ببکۃ مبارکہ، مبارک شہر۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں قرآن نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا؟ رات اعلیٰ ہو گئی، مہینہ اعلیٰ ہو گیا، ہو گیا، اور شہر اعلیٰ ہو گیا، بلسان عربی مبین۔ زبانیں تو بہت ہیں، اس زبان کو کیا شرف حاصل ہے کہ جنت میں یہی بولی جائے گی۔ ہم انگریزی سیکھتے سیکھتے تھکتے نہیں ہیں، اپنی باتوں میں انگریزی کے الفاظ بولتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، یہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اس جاہل کو بتاؤ جنت میں عربی ہوگی، اس جاہل کو بتاؤ جنت میں عربی ہوگی، جنت میں عربی بولی جائے گی، جنت میں عربی زبان میں بات ہوگی۔ اللہ کے رسول کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، بلسان عربی مبین، قرآن عربی میں نازل ہوا۔ ساری زبانوں میں سب سے زیادہ فضیلت جس زبان کو حاصل ہے وہ عربی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن عربی میں نازل ہوا۔ کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت کیوں ہو؟ اس لیے کہ قرآن تمہیں ملا ہے۔ توجہ کرنا، تفصیل میں نہیں جاتا، اور چیزیں بھی بہت ساری ہیں، میں بات کو
اختصار کی طرف، اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ مہینہ اعلیٰ، رات اعلیٰ، شہر اعلیٰ، اس لیے کہ اس میں کون نازل ہوا؟ میری بات کو غور سے سننا اور جواب دینا۔ یہ قرآن رات کے لیے نازل ہوا ہے؟ یہ قرآن رمضان کے لیے نازل ہوا ہے؟ یہ قرآن مکہ کے لیے نازل ہوا ہے؟ یہ قرآن رات کے لیے نازل نہیں ہوا، رات میں نازل ہوا۔ رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا، رمضان میں نازل ہوا۔ مکہ کے لیے نازل نہیں ہوا، مکہ میں نازل ہوا۔ عربی کے لیے نازل نہیں ہوا، عربی میں نازل ہوا۔ ان کے لیے نہیں ہے، لیکن دنیا کی کوئی چیز ان کا مقابلہ کر سکتی۔ اگلی بات، اس رات نے قرآن پڑھا ہے؟ اس مہینے نے قرآن پڑھا ہے؟ مکہ کے پتھروں نے قرآن پڑھا ہے؟ اس میں قرآن نازل ہو، وہ نہ پڑھے پھر بھی اعلیٰ۔ اس زبان میں نازل ہو، وہ زبان نہ پڑھے بھی اعلیٰ۔ اس رمضان میں نازل ہو، وہ رمضان نہ پڑھے پھر بھی اعلیٰ۔ اگلی بات، اس رات نے قرآن کے لیے مار کھائی ہے، دکھ برداشت کیے، مصیبتیں جی لی ہیں، ہجرت کی ہے، جسم کو زخمی کروایا ہے، بچے یتیم کروائے اس مہینے نے، اس شہر نے، پھر بھی اعلیٰ ہے۔ آج کوئی آدمی کہتا ہے میں رات کو نہیں مانتا، آپ اسے جواب میں کہتے ہیں بے ایمان آدمی، میں تیرے ایمان کو نہیں مانتا۔ بھائی تو رات کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اس رات کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، اور جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو اس نے قرآن پڑھا نہ ہو، اس نے قرآن سمجھا نہ ہو، اس نے قرآن کو عمل نہ کیا ہو، اس پہ قرآن کی وجہ سے تکلیف نہ آئی ہو، پریشان نہ ہو، لیکن نسبت کی وجہ سے اس رات کی، اس مہینے کی، اس شہر کی توہین برداشت ہے؟ برداشت نہیں، نہیں، یہ تو دہشت گردی ہے، تخریب کاری ہے، یہ شدت پسندی ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ تم رات کے محافظ بن گئے، تم رات کے محافظ بنو ٹھیک ہو، میں جماعت کا محافظ بنوں، میں دہشت گرد کیسے ہوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، مولانا صاحب قصہ تو آپ نے سنایا، مضمون اور عنوان تو آپ نے بنایا، مگر یہ تو بتائیے نا قرآن نازل ہوا کس کے لیے؟ یہ رات کے لیے بھی نہیں ہے، مہینے کے لیے بھی نہیں ہے، مکہ کے لیے بھی نہیں ہے، آسمان اور زمین کے لیے بھی نہیں ہے، قرآن آیا کس کے لیے؟ اب سمجھنا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لتخرج الناس بتا رہی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے، ہدی للناس بتا رہے لوگوں کے لیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قرآن لوگوں کے لیے، رسول لوگوں کے لیے۔ قرآن کریم سے پڑھ کر میں نے بتایا کہ قرآن لوگوں کے لیے، ان اول بیت وضع للناس، مکہ لوگوں کے لیے، قرآن لوگوں کے لیے، حضور لوگوں کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ لوگ کون ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے یہ لوگ کون ہیں؟ بھائی یہ لوگ کون ہیں؟ اگر میں اپنی بات کروں گا لوگ کہیں گے مولانا صاحب آپ پر کسی نظریے کا غلبہ ہے اس لیے آپ بات کرتے، میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا، اس پر بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا پارہ، دوسرا رکوع، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، علماء سے خصوصیت کے ساتھ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں کیسا ایمان لائیں؟ قرآن کہتے ہیں کما آمن الناس ہدی للناس لتخرج الناس، قل یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، لوگوں لوگوں
लोगों ने कमा अमल नास, ऐसे ईमान लो जैसे लोग लाए। अब लोगों ने आइए मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला इब्न अब्बास के दरवाजे पे जाते जिनने तफसीर हुजूर से पढ़ी है। इब्न अब्बास बताइए तो सही, हमने लितुखरिजन नास पढ़ा, हमने हुदल नास पढ़ा, हमने राइतन नास पढ़ा, हमने या अय्युहन नास पढ़ा, हमने कुल या अय्युहन नास पढ़ा, यहां पर भी कमा अमल नास आया। बताइए तो सही ये लोगों से मुराद कौन है? मेरी बात नहीं, देवबंदी की बात नहीं, बरेलवी की बात नहीं, अहले हदीस की बात नहीं, किसी आम मुफस्सिर मुकर्रिर खतीब अदीब वाइस किसी मकतब फिक्र की बात नहीं है। बात इब्न अब्बास की है। इब्न अब्बास फरमाते कमा अमल नास से मुराद अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है। कुरान ने बताया कमा अमल नास से मुराद, कुरान ने कहा कमा अमल नास, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कमा अमल नास से मुराद अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है। पता चला कुरान लोगों के लिए आया, कुरान इंसानों के लिए आया, कुरान लोगों की हिदायत के लिए आया। और जो लोग हिदायत के रास्ते से उतरे रसूल के पास आकर उस कुरान को लेने वाले थे, उन्हीं को कहा जाता है सहाबा। सहाबा 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 सहाबा। लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर हुदल लिन्नास। आप कहेंगे ये कैसे हो गए? मैंने कहा मैं इसकी मिसाल और देने लगा हूं। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फौज वालों, तुम आज फौज वाले बने हो, सबसे पहली फौज सहाबा है। वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। तुम कहते हो ये लोग कौन है? मैं पूछना चाहता हूं जो फतेह मक्का के बाद जोक दर जोक, फौज दर फौज, काफिला दर काफिला, कौम दर कौम, कबीला दर कबीला, भाग भाग कर, लपट लपट कर, दौड़ दौड़ कर, मोहब्बत से, इश्क से, वफा से दौड़े चले आए थे। उन्हीं को तो कुरान ने नास कहा, वरअयतन नास कहा। तुमसे पूछता हूं हुजूर के जमाने में जो लोग इस्लाम में शामिल होकर कलमा पढ़ रहे थे ये कौन थे? कौन थे भाई? कौन थे? वरअयतन नास लितुखरिजन नास हुदल लिन्नास कमा अमलन नास या अय्युहन नास। कौन है? समझना, रात में कुरान पढ़ा नहीं, रात आना है, सहाबा ने कुरान छोड़ा नहीं, रात में कुरान रखा है, सहाबा ने कुरान लिखा है। रात में कुरान आया, महीने में कुरान आया, मक्का में कुरान आया। तवज्जो मेरी तरफ, रात में कुरान आया, महीने में कुरान आया, यानी रमजान में कुरान आया, मक्का में कुरान आया और कुरान में सहाबा आए। रात ने पढ़ा नहीं, सहाबा ने छोड़ा नहीं, रात ने लिखा नहीं, सहाबा ने छोड़ा नहीं।
नबीयून किसको कहा, सिद्दीकून किसको कहा, आमनू किसको कहा, आमिरुस सालिहात किसने कहा, वादुल्लाह हक्का किसे कहा, मुमिनून हक्का किसे कहा, राशिदून किसे कहा, काइमून किसे कहा, खाशिऊन किसे कहा, रुकान किसे कहा, सुजदा किसे कहा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह किसे कहा, रिज़वाना किसे कहा, वल्लज़ीना मअहू किसे कहा, अशिद्दाउल कुफ़ार किसे कहा, रुहमाउ बैनहुम किसे कहा, वला जाअ नस्रुल्लाह वल फतह किसे कहा, वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा किसे कहा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह किसे कहा, और रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन बता उठा तफसीर बता किसे कहा। हर तरफ से जवाब आता है, मुमिनून साहबा है, मुत्तक़ून साहबा है, मुफ़लिहून साहबा है, काइमून साहबा है, राकिऊन साहबा है, खाशिऊन साहबा है, रुकान साहबा है, सुजदा साहबा है, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये साहबा है। कुरान की दस उठा या उदास उठा, दाएं से पढ़ या बाएं से पढ़, बीच से पढ़ या दरमियान से पढ़, शुरू से पढ़ या आखिर से पढ़, लफ्जों में पढ़ या जुमलों में पढ़, किरात से पढ़ या तजवीद में पढ़, सादा लफ्जों में पढ़, घर में पढ़, मकान में पढ़, मकीन में पढ़, जंगल में पढ़, देहात में पढ़, पहाड़ों में पढ़, शहरों में पढ़, मदरसों में पढ़, घर में पढ़, कैमराने में पढ़, किताब उठा, कुरान उठा, ज़बानी पढ़, बैठ के पढ़, आंखों से पढ़, निगाहों से पढ़, दिल से पढ़, बचपन में पढ़, लड़पन में पढ़, शबाब में पढ़, जवानी में पढ़, जब तेरी मर्जी है उठाकर पढ़ता चलेगा। जब भी कुरान पढ़ेगा, कुरान पढ़ते हुए तुझे पता चलेगा, कुरान को तुझे पता चलेगा। दुनिया कहती है कुरान को सहाबा ने लिखा है, मैं मानता हूं कुरान को सहाबा ने लिखा है, लेकिन आज मैं सैफुल उलूम में एक तारीखी जुमला कह रहे हो, मैं मानता हूं कुरान को, मैं मानता हूं कुरान को सहाबा ने लिखा है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि सहाबा को कुरान ने लिखा है। हाँ, कुरान को सहाबा ने लिखा है और सहाबा को कुरान ने लिखा है। मैं अगली बात कहने लगा, कुरान सहाबा में, सहाबा कुरान में, कुरान सहाबा में, सहाबा कुरान में, कुरान सहाबा से मिलता है, सहाबा कुरान से मिलते। सुनो, कुरान सहाबा के अंदर बोलता है और सहाबा कुरान के अंदर बोलते हैं। कुरान सहाबा के अंदर बोलते हैं, सहाबा कुरान के अंदर बोलते हैं। अगला जुमला कह रहे हो, कुरान सहाबा कुरान को पढ़ते हैं और कुरान सहाबा को पढ़ता है। गवाह वो हैं, लिखने वाले वो हैं। फिर उन लिखने वालों में कातिब कुरान है जिसका नाम मुआविया बिन अबी सुफियान है। उन लिखने वालों में कातिब कुरान है जिसका नाम मुआविया बिन अबी सुफियान है। उन लिखने वालों में एक कातिब कुरान है जिसका नाम मुआविया बिन अबी सुफियान है, जिससे कल भी शैतान नाराज था, आज भी नाराज शैतान है। कल भी मुआविया से शैतान जलता था, आज भी मुआविया से शैतान जलता है। मुझे पूछने वाले ने पूछा, फारूकी साहब शैतान मुआविया से क्यों जलता है? मैंने कहा शैतान मुआविया से इसलिए जलता है कि फुतवात मुआविया ने की है, खत मुआविया ने लिखा है, नबी के साथ मुआविया बैठा है, सवारी में हुजूर के साथ मुआविया बैठा है, सबकत मुआविया ने की है, करीब मुआविया हुई है, हुकूमत मुआविया को मिली है, 64,65,000 मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम मुआविया ने लिखा है। हसन ने बैठ मुआविया के हाथ में की है, हुसैन ने बैठ मुआविया के हाथ में की है, कुस्तुनतुनिया फतह मुआविया ने की है, रूम फारस को फतह मुआविया ने की है, अरब से अजम तक ईमान को मुआविया लाया है, इस्लाम को मुआविया लाया है, दीन की सहादों को मुआविया ने फिराया है, मस्जिदों के मीनारे मुआविया ने बनाए हैं, मस्जिदें दुनिया भर में मुआविया ने फिराई है, दीन मुआविया ने फिराया है, कुरान मुआविया ने लिखा है, इस्लाम की बात मुआविया ने लिखी है, नबी का खत मुआविया ने लिखा है, पैगाम कुरान मुआविया ने दिया है, पैगाम इंसानियत मुआविया ने दी है। हजरत हसन ने जिसको इमाम माना वो मुआविया है, हजरत हुसैन ने जिसको तस्लीम किया वो मुआविया है, कुव्वत इस्लाम को जिसने जमा किया वो मुआविया है, परचम इस्लाम को जिसने लगाया वो मुआविया है, दुनिया कुफर को जिसने नबी का नाश छुड़ाया वो मुआविया है, दुनिया कुफर पर जो छाता चला दिया वो मुआविया है, रूम और फारिस के परखच्चे जिसने उड़ाए वो मुआविया है, शाम पर जो बादशाह चला दिया वो मुआविया है, और रूम के सल्तनत के टुकड़े किए वो मुआविया है, बहरबार में जो छा दिया वो मुआविया है, दरियाओं में जो चाह दिया वो मुआविया है, समुद्रों के सीने को चीर
جو سرور ہے وہ معاویہ ہے، عزت کا جو مقام ہے وہ معاویہ ہے، برتری کا جو نشان ہے وہ معاویہ ہے، ساری دنیا جسے تسلیم کرتی ہے وہ معاویہ ہے، اور جس سے کل بھی شیطان جلتا تھا، جس سے آج بھی شیطان جلتا ہے، پوچھنے والا پوچھتے وہ کون ہے، میں جواب دیتا ہوں وہی تو معاویہ ہے، معاویہ 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 ملک میں انتشار اور بدامنی پھیلائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، حضرات اکابر و بزرگوں کی محنت سے ناموس صاحب اور اہل بیت قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوا۔ تمام مسلمان ایک طرف کھڑے، سارے مسلمان ایک طرف کھڑے، لیڈروں سمیت سیاسی جماعتوں سمیت سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے، اور وہ کہتے ہیں قانون بننا چاہیے۔ صرف معاویہ کا دشمن شیطان کہتا ہے نہیں بننا چاہیے، سب کہتے ہیں بننا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں بننا چاہیے۔ ایک آدمی نے گلگت میں گستاخی کی، قاری عثمان صاحب ایک نے اسلام آباد میں کی، اور اسلام آباد میں جس نے کی وہ پڑھا لکھا جاہل ہے۔ پڑھا لکھا جاہل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے تعلیمی بورڈ کا سربراہ ہے۔ میں حیران ہوں جس کے تعلیمی بورڈ کے سربراہ کا یہ حال ہے، ان کے کتنگڑوں بتنگڑوں کا کیا حال ہوگا۔ اس نے ابوبکر صدیق کی توہین کی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابوبکر کی صدیق کی توہین کرنے والا مومن رہ سکتا؟ اس کے بعد گلگت میں ایک شخص نے حضرت معاویہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کے نام پر لعنت کی۔ گلگت کی غیور اور بہادر قوم باہر نکلی، اس پر FIR درج کروائی، اس کے جواب میں وہ پھر باہر نکلے۔ ایک شخص نے اپنا نام بتایا، اپنا پتہ بتایا، اپنا ایڈریس بتایا، انتظامیہ کو، ریاست کو اور حکومت کو، اداروں کو چیلنج کیا، اور چیلنج کر کے اس نے وہی بکواسات دہرائے اور دوہرا کر کہا کسی میں ہمت ہے مجھ پر FIR کاٹ لے۔ ارباب اقتدار، ریاست کے لوگوں، اداروں کے لوگوں، محب وطن لوگوں، پاکستان کی بات کرنے والوں، پاکستان سے محبت کرنے والوں، پاکستان کی محبت کا اظہار کرنے والوں، یہ چیلنج کس کو کر رہا ہے؟ ریاست میں دم نہیں ہے، ریاست میں طاقت نہیں ہے، ریاست کے پاس قوت نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کی کوئی گرفت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جو منہ آئے بولے چلے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر وہ دھمکی دیتے ہیں ہمارا راستہ انڈیا سے ملتا ہے، ہم پہلے زمانے سے کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں بتاتے تھے یہ اسلام کے بھی غدار ہیں، یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ آج کھل کر باہر آ کر انہوں نے صحابہ کی بھی توہین کی، اور انہوں نے پاکستان کی سالمیت سے بھی کھیلنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا بات تو کھل گئی ہے، لیکن یہ واضح ہو گیا جو حق نواز نے کہا تھا وہ سچ تھا، یہ اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے بھی، پاکستان کے بھی۔ کچھ لوگوں نے ہمیں مارا یہ کہہ کر کہ تم ملک دشمن ہو، ہم ملک کے ساتھ کھڑے رہے، ہم آج بھی ملک کے ساتھ کھڑے۔ اور گلگت ضلع دیامر میں جب لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، اس دھرنے کو بھی آپ دیکھیں، اور جو سکردو میں ہے اس کو بھی دیکھیں، کتنا نمایاں فرق ہے، لب و لہجے میں، انداز میں، سٹائل میں، بغاوت میں، شرارت کس طرف ہے، یہ بڑا کھلا نظر آ رہا ہے۔ میں نے بھی وہاں گفتگو کی تھی، میں نے لوگوں سے کہا تھا لوگوں کے جان و مال، آبرو عزت کو نقصان نہیں پہنچانی، ملک کے خلاف
کوئی بات نہیں کرنی. آپ نے صرف گستاخوں کی اس گرفتاری کا مطالبہ کرنا ہے جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. لیکن بات یہاں تک پہنچ گئی چور چوری بھی کرتا ہے, اس چوری پر تحفظ بھی چاہتا ہے. ڈاکو ڈاکہ بھی لگاتا ہے اور ڈاکے پر تحفظ بھی چاہتا ہے. کافر کفر بھی کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں میں ہیرو بھی بننا چاہتا ہے. اصحاب رسول کی توہین کرنا چاہتا ہے اور قانونی تحفظ چاہتا ہے. یہ بات کو ذہن میں رکھ لیں, یہ تحفظ تمہیں نہیں مل سکتا. تحفظ تمہیں ایک شخص نے اپنا نام لے کر کہا میں فلاں فلاں ہوں. میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے, بات چونکہ اس نے امیر معاویہ کی ہے تو جواب دے دیتا ہوں. میرا نام ایڈریس تو سب کو پتا ہے, سب جانتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتا اس سے بڑا غدار, بے ایمان, مرتد, لعنتی, شرارتی, ولد الزنا, بدترین, غلیظ ترین دنیا میں کوئی اور صرف میں ہی نہیں کہتا, پاکستان کا ہر فرد حضرت امیر معاویہ سے محبت رکھتے اور ارباب اقتدار انہیں کنٹرول میں رکھو. اگر تم سمجھتے ہو تمہارے کنٹرول سے یہ باہر ہے, ہم ملک کے لیے چپ ہیں. ہم سمجھتے ہیں قانون اور آئین بننا چاہیے, روڈوں چوکوں پر مقابلے نہیں ہونے چاہیے. لیکن میں شیعہ قوم سے کہنا چاہتا ہوں یہ تمہارے بڑے تمہارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. شیعہ جوانوں, شیعہ تاجروں, شیعہ وکیلوں, یہ تمہارے بڑے تمہارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں, تمہارے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. ان بڑوں کے گریبانوں کو پکڑ کر کہو اتنے زمانے تک تم تکیہ کرتے رہے, تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے تکیے کی چادر پھاڑ دی اور تمہارے بڑوں نے تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی بات کو مت پھیلاؤ, تکیے کو مت پھاڑو, ورنہ لوگ تمہارے ساتھ رویہ اچھا نہیں اپنائیں گے. ایک ایک محلے میں تمہارے 10-10 20-20 گھر ہیں, تمہیں یہ غیر محفوظ کر رہے ہیں, تمہارے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں, تمہیں بازاروں میں آنا جانا تمہارے لیے مشکل کر رہے ہیں. تم خود اپنے بڑوں کا گریبان پکڑو, خود بھی محفوظ ہو اور ملک کو بھی محفوظ کرو. خود بھی محفوظ ہو اور ملک کو بھی محفوظ کرو. اللہ تعالی ہمیں اس ملک کے محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت چونکہ مختصر ہے, ہمارے بہت پیارے بھائی قاری عثمان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں, یہ بھی آپ سے کچھ گفتگو فرمائیں گے. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. کچھ لوگ کہتے ہیں پختوں کے خبر ہوگا, کچھ لوگ کہتے ہیں پختوں کے خبر ہوگا. خبر ہوا کلا پختوں کے حکم کے عربے کے, انگلش کے حکم کے فارسی کے, ہندی کے حکم کے ہندو کے. بات خبر ہوا کلا تم سے ماؤ پڑا بھائی, خبر ہوا کلا تم سے ماؤ نن سبا خلق صحابہ کرام گستاخی کی سی چل گئی دا چما خبر اجرا پختو تھا کہ بل سے پتا اب بے موئی پختو کی اگر سے بل سے شیشن میں ناسو صحابہ کرام گستاخی کی دے گستاخان و جواب پکار دے کہ نہ دے پکار تاسنوں چل کے ہمت پکوائے, محنت پکوائے, دین سے امینہ پکوائے, صحابہ کرام مدہ دفاع پکوائے, مدہ صحابہ عظمت صحابہ برکار پکوائے. انشاءاللہ 10 ستمبر بروز اتوار تیرا گھٹ اجتماع عظمت صحابہ و اہل بیت استحکام پاکستان مارچ گرو مندرنا کمزی پوری شارع قائدین کر تول بار آزے لانا صحیح ہوا ہے سوچو گئے بیا انشاءاللہ دیر وہی لسنوں کا مچھتا یہاں
پورا جماعت کی ناس سو چکے کون زیادہ براز ہے کون زیادہ براز ہے کون زیادہ پوری بس ہے کلا براز ہے سیڈن براز ہے نا 2 بجے 10 منٹ تصور سے جلسہ ختم چلتا راضی ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آمین ناصر ہو، ہم سب کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔